یہ آسمان سے آتی ہوئیں پراسرار آوازیں، آخر ان کا راز کیا ہے؟ آئیے اس وضاحت میں اس معاملے کی تہہ تک جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، گھنی اندھیری رات ہے، بالکل سناٹا، اور اچانک زمین سے ایک ایسی گرجدار آواز گونجتی ہے جو نہ کسی پلین کی ہے، نہ طوفان کی، اور نہ ہی کسی مشین کی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جو دنیا بھر میں لوگوں نے رپورٹ کیا ہے۔ ان آوازوں کو کئی نام دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں اسکائی ساؤنڈز کہتے ہیں، کچھ ہم نوائز، تو کچھ ارتھ گرونز۔ مطلب یہ سارے نام انہی عجیب، ڈرا دینے والی اور غیر واضح آوازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ آسمان یا زمین سے آ رہی ہیں۔ تو اس پر اسرار معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ان عجیب آوازوں کے راز کو جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان کی گونج پوری دنیا میں کہاں کہاں سنی گئی۔ اس کے بعد سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، الگ الگ تھیوریز کیا ہیں، اور آخر میں اس ایک سوال پر بات کریں گے جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان عجیب آوازوں کا آخر ماجرا کیا ہے۔ اور دیکھیے، سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کوئی ایک جگہ کا قصہ نہیں ہے۔ یہ پراسرار آوازیں صرف کسی ایک شہر یا ملک تک محدود نہیں ہیں، ان کی گونج پوری دنیا میں سنی جا چکی ہے۔ جیسے کہ کینیڈا، امریکہ، جرمنی اور ہاں پاکستان میں بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایک عالمی فنومینا ہے جس نے الگ الگ ملکوں میں لوگوں کو حیران بھی کیا ہے اور پریشان بھی۔ جن لوگوں نے یہ آوازیں سنی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنی اونچی اور خوفناک تھیں کہ وہ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ انہیں بالکل ایسا لگا جیسے زمین کانپ رہی ہو۔ مطلب یہ صرف سننے والی چیز نہیں تھی، بلکہ پوری طرح محسوس کرنے والا ایک تجربہ تھا۔ اب ظاہر ہے، جب اتنے بڑے پیمانے پر کچھ ہو رہا ہو تو سائنس بھی حرکت میں آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس پورے معاملے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ دیکھیے، سائنس اس کی دو خاص قسم کی وجوہات بتاتی ہے۔ ایک طرف ہے قدرتی وجوہات، جیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں رگڑ کھا رہی ہوں جس سے لو فریکوینسی وائبریشنز پیدا ہوں، یا زمین کے نیچے گیس کا پریشر بن رہا ہو جو چٹانوں سے ٹکرا کر آواز پیدا کر رہا ہو۔ ایک تھیوری الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی بھی ہے۔ پھر دوسری طرف ہے انسانی وجہ، جیسے فیکٹریز کا شور جو کبھی کبھی خاص موسم میں ہوا سے ریفلیکٹ ہو کر بہت بہت دور تک سنائی دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر معاملہ الجھ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز میں جن علاقوں سے یہ آوازیں سنی گئیں وہاں دور دور تک نہ کوئی فیکٹری تھی، نہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اور نہ ہی اس وقت کوئی قدرتی آفت جیسے کہ زلزلہ ریکارڈ ہوا تھا۔ تو پھر سوال وہی ہے، یہ آوازیں آخر آ کہاں سے رہی تھیں؟ اور جب سائنس کوئی صاف صاف جواب نہ دے پائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جنم لیتی ہیں الگ الگ تھیوریز اور شکوک و شبہات۔ اس پورے قصے میں ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے۔ انٹرنیٹ پر جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر میں جو آواز ریکارڈ ہوئی ہے وہ کسی ٹرمپٹ یعنی سور کی آواز جیسی لگتی ہے، اور بس اسی ایک آواز نے اس پورے راز کا رخ سائنس سے ہٹا کر مذہبی اور یہاں تک کہ دوسری دنیا کے خیالات کی طرف موڑ دیا۔ تو اس ٹرمپٹ جیسی آواز کی وجہ سے دو بڑے خیال سامنے آئے۔ پہلا یہ کہ شاید یہ کسی دوسری دنیا سے بھیجا گیا کوئی سگنل ہے، اور دوسرا جسے بہت سے مذہبی لوگوں نے مانا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی میں ایک اور ٹوسٹ ہے۔ ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود بہت سارے کلپس اصل میں جھوٹے ہیں، فیک ہیں، انہیں صرف مشہور ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس بات نے تو پورے معاملے کو اور بھی الجھا دیا ہے۔ تو ان ساری دلیلوں، شکوک اور وضاحتوں کے بعد ہم آخر میں ایک ایسے سوال پر آ کر رک جاتے ہیں جس کا کوئی حل نہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، اگر مان بھی لیں کہ کچھ ویڈیوز جھوٹی ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ الگ الگ ملکوں میں بالکل الگ الگ لوگوں نے مختلف وقتوں پر لگ بھگ ایک ہی جیسی آوازیں ریکارڈ کی ہوں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس راز کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو سچائی جو بھی ہو، ایک بات تو طے ہے، یہ عجیب و غریب آوازیں آج بھی سائنس کے لیے ایک اوپن کوسچن ہے۔ کوئی بھی ایک تھیوری ان تمام واقعات کو پوری طرح ایکسپلین نہیں کر پاتی۔ اور شاید یہ اس بات کا اشارہ ہے
کہ ہم اپنی ہی زمین اور اپنے آسمان کے بارے میں ابھی بھی کتنا کم جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کائنات میں اور نہ جانے کیا کیا راز چھپے ہو سکتے ہیں۔